ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برا گمان کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک خدا نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی آبرو کو حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث کب پڑھی تھی آپ نے؟ محرم کے لیکچر میں۔ اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں برا گمان کرے۔ ان اللہ حرم من المسلم دمہ وعرضہ وان یظن بہ ظن السوء۔ اس قسم کی ہدایات کا نتیجہ یہ تھا، رزلٹ یا آؤٹ کم یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گمان کرنے کے بارے میں بے حد حساس تھے۔ یعنی جب کسی کے بارے میں کوئی اوپینین رکھتے یا کوئی اوپینین بناتے یا اس کے بارے میں کچھ سوچتے تو بہت اس معاملے میں سینسیٹیو ہوتے تھے۔ ہم کس معاملے میں بہت حساس ہیں؟ اپنے بارے میں یا اپنے امیج کے بارے میں، کہ ہمارے بارے میں کوئی برا نہ سوچے۔ وہ اس معاملے میں آخری حد تک احتیاط برتتے تھے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں تو وہ بالکل درست ہو، کہ کسی کے بارے میں غلط گمان اپنے ذہن میں قائم کر لیں۔ وہ اس معاملہ میں آخری حد تک احتیاط برتتے تھے کہ کسی کے بارے میں غلط گمان اپنے ذہن میں قائم کریں۔ حسن بصری تابعی نے بعد کے لوگوں سے کہا کہ پہلے ہم ایسے زمانہ میں تھے کہ بدگمانی کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور آج بدگمانی اتنی ہلکی چیز بن گئی ہے کہ تم کسی کے بارے میں جو غلط رائے چاہو قائم کر لو، کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، ہمارے ذاتی بات ہے، ہم جس کے بارے میں جیسا چاہیں سوچیں۔ کون جانتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے، کس کو کیا خبر؟ دیکھیں نا، ہم اپنے ذہن کے معاملے میں مکمل آزاد ہیں۔ ہم جب کچھ بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں پکڑ لیتا ہے یا جواب دیتا ہے ہم کو۔ جب ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری پوچھ گچھ ہو جاتی۔ لیکن جب ہم کسی کے بارے میں کوئی گمان رکھتے ہیں تو عام طور پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کھلی چھٹی ہے، جو چاہیں کر لیں۔ لیکن اس کی اجازت نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اور یہی تقوی ہے، یہی خدا خوفی ہے کہ انسان بندوں کی وجہ سے نہیں، بندوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام چھوڑے، خواہ وہ غلط کام زبان سے ہو رہا ہو، خواہ وہ غلط کام ہاتھوں سے ہو رہا ہو، یا وہ سوچ کی پیداوار ہو۔ اس معاملے میں حد درجہ حساس صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو حسن بصری کہتے ہیں، کننا فی زمن الظن بالناس فیہ حرام، کننا فی زمن الظن بالناس فیہ حرام، وانت اليوم فی زمن ظن فی الناس ما شئت، ظن فی الناس ما شئت۔ بدگمانی اکثر اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ایک واقعہ کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے، جیسے پہلے بھی بات تھی نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بار حضرت سلمان فارسی اور ان کے دو ساتھیوں کو کھانے کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ میں رکتی اس لیے کہ آپ امیجن کرتے جائیں، اپنے ذہن میں ایک تصویر بناتے جائیں۔ حضرت سلمان فارسی حضرت اسامہ کے پاس گئے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن تھے، ٹریجرر۔ حضرت سلمان نے ان سے کھانا طلب کیا، مگر اتفاق سے اس وقت سب کھانا ختم ہو چکا تھا۔ آپ میس میں جاتے ہیں اور کھانا نہیں ہوتا، چنانچہ وہ کوئی کھانے کی چیز انہیں نہ دے سکے، تھا ہی نہیں کچھ، کیا دیتے۔ حضرت سلمان جب اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف لوٹے اور ان کو قصہ بتایا تو دونوں نے کہا کہ اسامہ کے پاس کھانا موجود تھا، مگر انہوں نے بخل سے کام لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں، اس نے جان بوجھ کے نہیں دیا۔ قد کان عندہ لیکنہ بخلا۔ مذکورہ دونوں افراد اگر حضرت اسامہ کے انکاری جواب کو عذر پر محمول کرتے تو وہ بدگمانی میں نہ پڑتے، مگر انہوں نے ان کے جواب کو بخل سمجھا، اس لیے وہ ایک صالح انسان کے بارے میں بدگمانی میں پڑ گئے۔ اس طرح کی بدگمانی اسلام میں سراسر حرام ہے۔ آدمی پر لازم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ اپنے بھائی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اس کے سوا کوئی تیسرا رویہ اس کے لیے درست نہیں۔ دن بھر ہمیں ایسے کتنے ہی معاملات پیش آتے اور ان میں ہم کسی کے بارے میں بات کو صحیح رنگ سے دیکھنے کی بجائے الٹے رنگ سے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، منفی ذہن ہوتا ہے، ہر ایک کے بارے میں شک کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہ نقطہ تھوڑا سا اور پھیل جاتا ہے، پھیلتے پھیلتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، محبتیں فنا ہو جاتی اور اس کی بجائے نفرتیں جنم لیتی۔ گھروں میں، اداروں میں، کہیں پر بھی
یہ تمام چیزیں انسان کے اپنے حق میں بڑی نقصان دہ ہیں۔ ایک تو اللہ کے ہاں اس کا اجر مارا گیا، صرف اجر نہیں مارا گیا بلکہ برا گمان کرنے کی پکڑ بھی ہوگی، کیونکہ برا گمان صرف گمان نہیں ہوتا، اس کے بعد ہمارا عمل، رویہ، اخلاق، معاملات سب کچھ بدل جاتا ہے، ہر چیز پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی کس پر اثر پڑتا ہے کہ ہم زندگی میں بڑے بڑے مواقع نیکی کے گنوا بیٹھتے ہیں۔ ہم بہت کچھ اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں، خصوصاً جب دین کا کام کرنا ہو، اور دینی ساتھیوں اور اللہ کے لیے گھر سے نکلنے والوں کے بارے میں بدگمانی ہو جائے، اپنے لیڈرز کے بارے میں بدگمانی ہو جائے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں بدگمانی ہو جائے، اپنے نیچے والوں کے بارے میں بدگمانی ہو جائے، تو اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دین کے کام کو دل جمعی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور اپنی دنیا نہیں آخرت کا بہت بڑا نقصان کر لیتا۔ دنیا میں بعض اوقات ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے لیے نیکی کا کون سا موقع زیادہ بڑا ہے آخرت کے اعتبار سے، شیطان ہمیں دھوکے میں بھی ڈال دیتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا کام ہے، یہ کر لو۔ تو اس لیے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ظاہر پر معمول کریں، اور اگر کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہ نکلے تو ایٹ لیسٹ دوسرے سے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ ہوتا کیا ہے بعض دفعہ ہمارے بے وقوف دوست ہمیں خیر سے اور زیادہ دور لے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی پر غور کریں، روزمرہ کی زندگی پر بھی غور کریں، تو آپ کو لازماً ایسے بہت سے نیکی کے مواقع ملیں گے جو آپ نے کھو دیے محض کسی بے وقوف دوست کے غلط مشورے کی وجہ سے، حالانکہ آپ بہت کچھ کر سکتے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہو کہ وہ آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے سے روک دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔